جنازے کی نماز پڑھا، مار مرنے والا قبر میں چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، آئی مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا، پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے۔ ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا۔ جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا، ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ بستی کا نام نہیں لیں گے، اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب، 4 دن ہوا بچہ سب پنجاب گیا تھا، 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ، رات میں اچانک انتقال کیا، اچھا اچانک انتقال کیا، ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا، بولا نے کرا لگتا ہوں، بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے، تو کر دو، اس کی بیوی کو گھیر لیا، کرے لگ تو قرضہ اٹھا رہا، کرے لگ تو میں مانس نے کی منہ دکھا رہا، کرے لگ وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے۔ مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے؟ لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا، اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مار مرنے والا قبر میں چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، آئی مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا، پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے۔ ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا۔ اللہ رحمتہ فرمائے، اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے، یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ، دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ایک فقیر ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا، یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے، بولا نہیں رکیں گے نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے؟ کیا بات ہے بولیے؟ بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر تو آپ میرے لیے کیا کیجئے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے، غسل دیں گے، پہنا دیں گے، جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے۔ اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو، میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے، ابھی مجھے کپڑا پہنا دو، جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ جب ضرورت ہے تو اس وقت ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مدد کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نوجوانوں، یہ دنیا چھوڑنی ہے، آنکھیں بند ایک دن ہونی ہے، یہ سانسیں ایک دن رک جانی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی کسی کا ساتھ نہ گیا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا۔ اور قربان جاؤ یہ سارے لوگ رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بہو پتھو، رشتہ دار جتنے لوگ ہیں یہ سب قبرستان تک ہے۔ بات صحیح کی غلط ہے؟ ارے بولو بھائی بات صحیح کی غلط ہے؟ یہ سب قبرستان تک جائیں گے، دوست قبرستان تک، بھائی قبرستان تک، بیٹا قبرستان تک، سارے لوگ قبرستان تک۔ قبر تیار ہے؟ قبر تیار ہے، رہا ڈال دیا، تختہ بچھا دیا، بانس بچھا دیا، اور قربان جاؤ، اور پھر مٹی ڈالنا شروع ہوا۔ لوگ آئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی ڈالا، ہاتھ جھاڑا، لوگ چلتے گئے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا بھی چلا گیا، پوتا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ قبرستان میں اب کوئی نہیں ہے، جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا۔ اب مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اب قبر کی منزل ہے، اور قربان جاؤ تمہارا اعمال ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا، اس وقت کیا بنے گا؟
सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया का दूल्हा बनोगे, बाराती साथ जाएंगे, खाएंगे, निकाह करने के बाद फिर ये बाराती तुम्हारे घर तक आएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो भी बनना है तुम्हें, कुर्बान जाओ, नहलाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मला जाएगा, लोग अपने कंधे पे उठाएंगे, तुम्हें दूल्हा बनाकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, कब्र में डालने के बाद फिर कब्र के हवाले तुम्हें करेंगे, सारे लोग लौट आएंगे। अब आप हो, आपका ईमान है, आपका अमल है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल है। आपके मरने के बाद चंद मिनट, घंटा तो हम नहीं कहेंगे, घंटा हम नहीं कहेंगे, मिनट कहेंगे। चंद मिनट लोग रोएंगे, बस चंद मिनट लोग, बेसी नहीं रोएगा। बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू बोले क्यों ले मर ले। अच्छा बेटा काना मत चुप है मिट्टी क्या भी जाती, बस जो हर बात करी थी जल्दी आई है। रोना बंद है, बीवी कितनी देर रोएगी, कुर्बान जाओ, रिश्तेदार लोग आए। अच्छा रिश्तेदार, आज एक बात ज़हन में और आ रही है, मैं आपको बताता चलूं, बात आ गई, मैं कई जलसों में सोचा कि मैं इसको लाऊं बात को। रिश्तेदार लोग आए, सब आए। अब जब किसी को, सबको जल्दी रहती है, जनाजा क्या बजती हो, जोहर बात, मोहसिन साहब कहाँ गली, 1 बज गई, जोहर का काम धोनी जल्दी हो, और सारे लोग जल्दी में हैं, कुर्बान जी। एक नौजवान को शादी में चार कुर्सी में टेबल लगा हुआ था और सामने बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवान आस्तीन हो गई, यहाँ तक चढ़ल के हो, अब बैठ ले। अब वेटर जो होता, वेटर खाना लगाने वाला, उसको परेशान कर दिया था। है बोटी निकालो, एटा निकालो, ईटो निकाल, इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग हैरत में है कि रे बाप, ये खा रहा है, जा कहाँ रहा है भाई, पता भी चले कि ये जा कहाँ रहा है। कुर्बान जाइए, जब वेटर पसीना पसीना हो गया तो अब ये नौजवान हाथ रोक दिया, तो हमने मजाकन कहा कि बेटा आरो ला ले। बोला नहीं, तबीयत हमारी ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या आलम होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों के साथ जा रहे हैं, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है। कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते आते आपने देखा आगे समंदर है, पीछे दुश्मन है, अब क्या करें। लेकिन कुर्बान जाइए, आपकी जो उम्मत थी, आपके जो मानने वाले लोग थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा कि लो ते तो फंस पहला आम राजमी भल लेनी बस्ती में चलान ले। अब आप बोले कि चलो, अब पीछे लश्कर फिरौन का है, आगू समंदर है, अब वो तो मौत है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से वो उम्मती कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर भले ना घर में थे, कि कौन मुसीबत में डलवा दिया, अब तो जान बचेगी नहीं। पीछे वो फिरौन लश्कर लेके आ रहा है, अब हम सबको कत्ल कर देगा, इसलिए कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। भागिएगा कहाँ, आगे समंदर है, ना दक्षिण ना उत्तर ना पूरब ना पश्चिम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ नहीं, ओ मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह, वाला माशाअल्लाह। कौन है, हाथ उठा के बोलो कौन है, अल्लाह है। कुर्बान जाओ, वही नाजिल हो गई। अल्लाह ने कहा कि मूसा घबराना नहीं है, तुम्हारे हाथ में क्या है, कहा कि अल्लाह लाठी है, असा, उसे असा कहते। असा क्या कहते, लट्ठी को असा। कहा कि डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अपने साथ में रखते थे। कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, कहा कि अल्लाह असा है, डंडा है। बोला पानी में मारो,
دیکھو یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا اور ہوتے 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 سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے اور قربان جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ، اچھا کہ راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے. اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہیں کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا. فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہیں کہ نہیں ہے، سمندر میں بھی راستہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے. تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو. گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب اسی راستے پہ سمندر پہ ڈال دیا. اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا. اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے. اس کی لاش، فرعون کی لاش، قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے آپ، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو. اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو. شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ علیہ. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. بات صحیح کی غلط ہے بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا؟ ارے بولیے نا بھائی، اپنا ہی گھر بناتا ہے نا. آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت. دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے. اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی کیا نام ہے؟ غار ثور. نام بولو بھائی کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ایک بار دیکھے گا پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے. بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے. غار پرانا ہے، غار پرانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے. آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے. تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے. اسے کہتے ہیں عشق.
اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیا، رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے، پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے، تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا مکڑی کا جالا رہتا، تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے، اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار۔ آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابوبکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے۔ آپ نے اپنا تھوک لیا، لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با
گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارِ ثور میں جب، غارِ ثور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ بولے نا، ماشاءاللہ۔ تو اکیلے دیکھتا رہے گا، انگوٹھا کو ہٹا لے، ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے۔ غار میں غارِ ثور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کا چرنا ہٹالا، چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے، ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا، ارے زور سے بولیے، ابھی سنائیں گے بعد میں سنیے گا۔ بڑھیا کی گٹھری لے کے، بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے۔ کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ مدرسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اب دیکھیے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ اچھا، مدینہ سے پہلے ایک مقام میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ کیا نام ہے؟ اچھا، اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا۔ حج کرنے جب گئے تھے، اچھا اس مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں، پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مسلمانوں سنو، آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے، ہمیں فکر رہتی ہے۔ 1 منزلہ بنا لیے، ہاں دیکھانی دعا کرانی، اکرام ہمیں 3 منزل ٹھکوی، 3 منزل ٹھوکوی۔ اچھا، بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے، ہم میں 4 منزل ٹھوکی، بولا بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا، ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے نا، بھائی تھوڑا اللہ اور آگے بڑھاون۔
یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں. مارواڑی ہے نا, مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. پورنیہ, کشن گنج, ارریہ جائیے آپ, کہیں بھی مارواڑی لیجئے, مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے, دکان کا ہے بند کر دیے, کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا, نقصان لگ گیا ہے, پیسے نہیں ہے. تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں, 50,000 وہ دیتا ہے, 1 لاکھ وہ دیتا ہے, 2 لاکھ وہ دیتا ہے, پھر سے بزنس کرو, پھر کھڑا ہو, پھر وہ اپنا برابر کر لیتا ہے. اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے. اور ہم لوگوں میں اللہ, اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, تو 5 آدمیوں کو پے پکڑی کھینچے, بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولی بتائیے, یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے, جہاں حسد ہے, جہاں کینہ ہے, جہاں بغض ہے, جہاں حسد ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, اسے نکالو, اسے نکالو. اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو, اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. اپنا گھر نہیں ہے, اپنا گھر, ارے زور سے بولیے نا, اپنا گھر نہیں ہے. فکر ہے مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے. ایک زمین خالی تھی, تو آپ نے پتہ کروائے گا, پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. مسلمانوں سنو, پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے, جس کا باپ نہیں, انتقال کر گیا, تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے. ہاں چچا ہے, چچا ہے, کہا کہ تینوں کو بلاؤ, بچے کو بھی بلاؤ, چچا کو بھی بلاؤ. چچا بھی آ گیا, وہ دونوں بچے بھی آ گئے, بیٹھا سلام کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے. آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم اس زمین کو بیچو گے, ہم خریدیں گے, اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ. اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا, جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. مسلمانوں, نوجوانوں سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا, پیسے نہیں لینے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہاری بھائی کی زمین ہے, تمہارا بھائی انتقال کر گیا, اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے, اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی. اور قربان جاؤ, ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے, لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے. تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں, کہا کہ یا رسول اللہ, جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے. اچھا غور کرنا, ایک بات غور کرنا, یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے, سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے, زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے. اور قربان جاؤ, صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر اب صحابہ نے ہجرت فرمائی. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے. لیکن حوصلے کو, ایمان کو سلام کرو مسلمانوں, قربان جاؤ. اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا. اور ادا کر دی گئی, مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں سنو,
صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں. اب مٹی ڈالنی ہے, کنکر پتھر یہی تو ہے, اینٹ تو تھی نہیں, وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر قربان جاؤ یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے. آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو, پردھان ہو, زمیندار ہو, اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں. لگاتا ہے؟ بولیے. ارے بولا نہیں ہو. مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا لو مسجد میں, بولتا ہوں تو دماغ خراب ہو گیا جی. یہ دیکھیں نا مکھیا جی میں, تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا پھٹکا جھاڑو لگا. جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا, پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ ہے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے, مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور سنو مسلمانوں, جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ, او فقراء صحابہ جو غریب تھے, جن کی بال بچے نہیں تھے, بیوی نہیں تھی, وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو, کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی. پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے, اب مدرسہ بنانا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھی. مسلمانوں سنو, اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے. اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. مسلمانوں, نوجوانوں, قربان جاؤ, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں, دینی قلعے ہیں. مدرسوں کو قائم رکھو, مدرسے چلاؤ, مدرسے بناؤ, مکتب کو قائم کرو, اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں, یہ خانقاہیں انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں. اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی. ارے بولو بھائی زور سے. پانی کو مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر, 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی, مر جائے گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان, ایک مومن, ایک مسلم بغیر مسجد کا, بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اللہ سے لو لگاؤ,
اللہ سے محبت کرو. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا. اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ سوال کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے؟ بولا بڑا موبائل اللہ سے. اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ. کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے نا. یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے. یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں. کنویں کے پانی سے نہانا، کنویں کے پانی سے پینا، کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا، ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا. قربان جائیے. ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا، وہ چھلانگ لگایا. کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے، کنویں میں گر گیا. اب گہرا کنواں میں گرا. اب وہ کتا مر گیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ کرنکی تھی، پانی پاک چھی کہ نا پاک چھی. بولا چلو مفتی صاحب وہاں، اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. حضرت کنویں میں کتا چلا گیا، گر گیا ہے، مر گیا ہے، پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے، مہک بہت ہے. مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو. اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا. پانی، ارے زور سے بولیے، پانی پاک. بہت اچھا. لوگ آئے، 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا. شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے، بدبو ہے. لوگ پریشان ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتوا بدل گیا؟ بولا پر چلو پھر 10 آدمی گیا. حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا اتنا پانی نکال دینا. ہم لوگ پانی نکال دیے، لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے، پانی میں مہک ویسے ہی ہے. ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے. بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا؟ پانی میں بہرن کو مہک سی. بولے بہرن کو مہک ایسی ہو. تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکالنا؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا اوپر سے. تو بات کو پوری سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا. دنیا ہم لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. یہ دنیا اللہ نے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ کہاں کے لیے بنے؟ ارے بولو بھائی، کہاں کے لیے بنے؟ آخرت کے لیے بنے ہیں. ہم لوگ آخرت کے لیے بنے ہیں. تو جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام ہونا چاہیے. ارے بولو بھائی، وہاں کا جب وہاں کے لیے بنے تو وہاں کا کام ہونا چاہیے نا. تو وہاں کا کام کرو. وہاں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے وہاں کا کام کرنا ہے. دنیا کے گھر بنا لیے الحمدللہ، 2 منزلہ بنا لیے الحمدللہ، 3 منزلہ بنا لیے الحمدللہ. اور سنو مسلمانوں، ایک اور بات بتاتا چلوں. روٹا مارکیٹ میں دکان خرید لینا یہ کامیابی نہیں ہے. حاجی غنی صاحب، ارے بابو سن لو، حاجی غنی صاحب کی مارکیٹ ہے، روٹا میں مارکیٹ ہے حاجی غنی صاحب کا. حاجی خلیل صاحب کا مارکیٹ میں دکان ہے، روٹا میں مارکیٹ میں دکان ہے، مارکیٹ ہے. کیا کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے. امور میں مارکیٹ میں دکان ہے، کامیاب نہیں ہے. پورنیہ میں مارکیٹ ہے، کامیاب نہیں ہے. حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی دکانوں کا مارکیٹ کا مالک کامیاب کیسے نہیں ہے؟ تو کامیاب نہیں ہے. سنو، پٹنہ میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، دلی میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، امریکہ میں فلائٹ ہے کامیابی نہیں ہو. حضرت 5000 بیگھا زمین ہے میرے پاس، تم کامیاب نہیں ہو. اور سنو، اللہ سے پوچھو، اے میرے رب ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہے، ہم کامیاب نہیں ہیں. تو میرا اللہ کہے گا نہیں نہیں تم کامیاب نہیں ہو. تو اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے.
ارے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ تو سوچنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں. یہ مدرسہ بناؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے لوگ ہیں. دیکھیے ہم تھوڑا مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجیے گا. آپ بڑھا. ایک نوجوان آیا، میں رانچی کا جلسہ تھا، میں نے شروع کیا 10,000 سے. ایک نوجوان آیا، بولا کہ حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے. تو ہم نے کہا کہ بیٹا 1,00,000 روپے تمہاری طرف سے، شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ شادی شدہ ہوں. تو ہم بولے کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1,00,000 موگی نہ موج. بولا بہت اچھا. ہم نے کہا کہ بیٹا والد صاحب ہے؟ بولا الحمدللہ ماں باپ دونوں ہے. ہم نے کہا کہ ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا 1,00,000 میگ نامس، 1,00,000 باواگ نامس لکھی دو. 4 آدمی ہو گئے. پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اچھا یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ اچھا چھوٹی مسجد تھی تو کمیٹی والے وہیں پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہے. تو نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا اکیلے میں ادا کروں گا. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے. مسلمانوں 82 جگہ قرآن میں 82 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. اچھا دیکھیے گا، بڑا اچھا مثال ہے. ایک کنواں ہے، کنواں سے لوگ پانی نکالتے رہے، کنواں ایک دم پانی دیتا رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا. کنواں تر و تازہ رہے گا. پانی نکالیے، جتنا پانی نکالیے کنواں سے پانی کم ہوتا ہے. ارے بولو بھائی جلدی جلدی بولو. کنویں سے پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے. اچھا یہ کنواں وہ ہے جو پانی نہیں نکالتا، دھیرے دھیرے وہ کنواں میں کچڑا کوڑا جم جاتا ہے، وہ کنواں پھر بیکار ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، جس مال میں سے صدقہ کیا گیا ہو، جس مال میں سے زکوٰۃ نکالا گیا ہو، اس مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. مسلمانوں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ کر کے دیجئے گا. 5,000 روپے دینے والا آپ 10 20 25 50 1,00,000 5,00,000 10,00,000 بھی دے دیجئے گا، ہم لے لیں گے. ہم کو دقت نہیں لینے میں. پرسوں جلسہ تھا آپ کا کرسا کاٹا بھولانی میں جلسہ تھا. اے مولانا سفرا سنگل صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مدرسے کا جلسہ تھا، 5 بچوں کی دستار بندی تھی، یعنی پیسے کا ڈھیر لگ گیا تھا. 10 آدمی مل کر پیسہ گنتی کر رہا تھا، پھر بھی گنتی نہیں کر پا رہا تھا. اب پتہ چلا وہاں کے ایک ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت 2 کٹھا زمین میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ میرے لیے دعا کر دی. الحمدللہ. اب مدرسے کے جسٹ سامنے اس کی زمین تھی، جس زمین کی قیمت 40 لاکھ روپے. پرسوں کی بات میں بتا. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے.
ہمارے دادا کہاں گئے؟ چلے گئے. پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے. اور قربان جائے میرا باپ کہاں گیا؟ چلا گیا. ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے، میرا بیٹا جائے گا، میرا پوتا جائے گا، میرا پرپوتا جائے گا، میرا چھر پوتا جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا. جب جانا ہی ہے تو وہاں گھر بنانا ہوگا. گھر بنانا ہوگا نا؟ ارے بولو بھائی، گھر بنانا ہوگا نا؟ تو انشاءاللہ ہے، مجھے 5 آدمی سمجھ میں چاہیے انشاءاللہ. وہاں گھر بنانا ہے. پہلا شخص کوئی زمیندار ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ 5,000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں 5,000 مانگ رہا ہوں، آپ 10 20 25 50,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی اس دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دادا دادی ماں باپ کی اصالت ثواب کے نیت سے انشاءاللہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ 10 دعا مانگی جائے گی. پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی زمیندار، پہلا کوئی تاجر انشاءاللہ کھڑے ہو جائے، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا انشاءاللہ کھڑے ہو جائے کہ حضرت میں 5,000 روپے اس مدرسے میں اللہ کے رسول کے گھر بنانے میں انشاءاللہ میں حصہ لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی اس مجلس کے اندر میں. ہے کوئی ایسا پہلا سخی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ہو انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے. حالانکہ ہم 5,000 مانگے ہیں، آپ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ جتنا توفیق دے دے اور قربان جائیے آپ اتنا حصہ لیتے ہیں. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپے ایک چھوٹی رقم ہے ماشاءاللہ، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اب یوں سمجھ لیے خدا نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اور قربان جاؤ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، 20,000 30,000 50,000 یوں ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. آج اللہ کے محبوب کا گھر بنا دو، صدقہ کرو، انشاءاللہ اللہ وبا سے بچائے گا، بلا سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا، اللہ حادثہ سے بچائے گا. اور صدقہ کرو اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا، صدقہ کرو اللہ تیرے مال میں برکت دے گا. مسلمانوں پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ. الحمدللہ. اے دیکھیے یہ نوجوان ہے، ہاں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے نوجوان، یہ دیکھیے فون پے کرنے کے لیے تیار. الحمدللہ. دیکھو کیش ہے کیش دے دیجیے، کیش نہیں ہے نو پرابلم. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے ہے فون پے کر دو، فون پے نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، گوگل پے نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں، اپنا نام لکھا دیے کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیے. اللہ اللہ. نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. واہ بھائی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کے اس دان کو قبول کرے نا. ارے میں 10 دعا کر رہا ہوں، آمین بولو. یا اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، عہدے میں، عزت میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر صاحب نے پہلے فہرست میں اپنا نام کو درج کیا ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ نام لکھوایا ہے. دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی اور ماسٹر صاحب کا ساتھی بن جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت جہاں پر ہمارے ماسٹر عابد صاحب نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ اپنے نام کو پیش کریں گے. مسلمانوں نوجوانوں 5-10 ہزار روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے. 5,000 روپے لے لو، جھولا لے لو، جاؤ روٹا مارکیٹ جاؤ، روٹا مارکیٹ جاؤ، 5,000 روپے خرچ ہو جائیں گے، جھولا نہیں بھرے گا، جھولا نہیں بھرے گا. سنو اتنی مہنگائی کے زمانے میں اللہ اکبر کبیرہ، یہ 5,000 روپے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے. بزنس میں بزنس بند نہیں ہو جائے گا، کاروبار بند نہیں ہوگا. سنو یہ 5,000 روپے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے گھر کا بھلا ہو جائے گا. ایک نوجوان اور آ رہا ہے ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ، اے ہے آجا بیٹا واہ، اے ہے. اس کے سامنے تو سلمان خان کھیل ہے. واہ بیٹا واہ، کیا حسین لڑکا، کیا خوبصورت نوجوان ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں ان کے والد کا نام جہانگیر عالم الحمدللہ. 5,000 روپے. عظمت انصاری الحمدللہ. ہاں
माशाल्लाह एक कैश दे रहा भाई, ले लो भैया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो, तो कोई नौजवान है, कोई नारा लगा दो, मजमे में कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? देख ला मिस कॉल नारा लगा भी। असल ये मेरा नौजवान जो है ना, असल बात है क्या, जहां खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, वही बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में ज्यादा बैठे तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया। अरे क्या बोलते, बोलो भाई, मोगिया। एक नौजवान ऐसी औरतों के दरमियान में बैठे, बीच में बैठा हुआ था अगल बगल में। अब 4-5 औरतें बैठ के बातचीत कर रही थी, सांप आ गया। सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। तो औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोलावो, लाठी लगाते सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो हो, बुध बाबू है बैठ लो जी, ये बोली जी, कोई मर्दक बोलावो, लाठी लगाते सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी को रे तो मर छल रहे, बोले हमें भूली गलान रहे। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नियत से। एक खरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, कोठी वाले, पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे माशाअल्लाह। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में आपका पैसा लगेगा, अल्लाह के रसूल का घर बन जाएगा, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी जल्दी खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला? 5000, यानी मैं 5 मांग रहा हूं, आप 10, 20, 50 दी, कम से कम 5000 रुपए। 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए। अल्लाह ने 2 को तौफीक दिया, वहीं अल्लाह तीसरे को भी तौफीक देगा इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? ए बाबू, ए बैठ जाओ माशाअल्लाह। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, घुमा दे। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उनकी बेटी को दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह आपके बेटे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे। अल्लाह आपके बेटे को मास्टर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जा भाई। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पर 5000 रुपये देने वाला। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, 5000 वाले 2 आदमी और 2 नौजवानों ने अपना नाम को पेश किया है। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000 देने वाला। कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह आपके लिए भी वही दुआ होगी। कम से कम
کم سے کم ایک بچے کا خرچ ایک مہینے کا 500 روپیہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ انشاءاللہ میرا پیسہ مدرسہ میں لگ جائے، میرا پیسہ مسجد میں لگ جائے، میرا پیسہ دین کے کاموں میں لگ جائے، اچھے کاموں میں لگ جائے؟ 500، 1000، 2000، 2500، 3000، 4000 دینے والا اس مجمع کے اندر میں کم سے کم 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ حضرت 5000 تو نہیں دے پائے لیکن انشاءاللہ ہم 500 دیں گے، 1000 روپے دیں گے۔ یہ دیکھیے میرا 2 بھائی تیار ہوا، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، ہے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، واہ بھائی، بہت اچھا ماشاءاللہ بھائی۔ 2 بھائی آ گئے الحمدللہ، نام لکھ لیجئے گا، نام لکھ لیجئے گا، دعا کر دیں گے انشاءاللہ سب کے لیے۔ بھائی 2 آدمی تیار ہوئے، یہ 1000 والے 2 آدمی تیار ہوئے الحمدللہ۔ یہ تیسرا نوجوان آ گیا، 3 ہو گئے الحمدللہ۔ ہے دیکھیے ایک نوجوان اور اٹھ رہا، آنے دے دو اس کو، راستہ دے دو، راستہ دے دو، ادھر آنے دو، ادھر آنے دو، نہیں ادھر نہیں آئے گا وہ، اچھا جانے دو ادھر۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں میری ماں بہنوں چادر رومال لے کر بھیجوا دیجیے ماں بہنوں کو پنڈال میں، ماں بہنوں کو پنڈال۔ ماشاءاللہ شکور عبدالشکور انصاری صاحب اور محمد معیز صاحب الحمدللہ، کئی لوگ ہو گئے ماشاءاللہ۔ بھائی 1000، 500، 1500، 2000، 2500، یہ دیکھیے کہ نوجوان اور آ گیا الحمدللہ، اللہ دینے کو قبول فرمائے۔ واہ، ہے بچے کا نام پوچھیے، ماشاءاللہ الحمدللہ، واہ بھائی واہ، ہاں محتسم 5، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی۔ کر دو نہ کرم، کر دو نہ کرم، کر دو نہ خدا، کر دو نہ خدا، اب کرم کی نظر، کر دو نہ خدا اب کرم کی نظر، اب رات گزرنے والی ہے، 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 ہم چھوڑ کے جا اے کہاں تیرا در، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ دیکھیے نوجوانوں کی لائنیں لگ گئی ماشاءاللہ، اب رات گزرنے والی ہے۔ مسجد میں اذان جب ہونے لگی، 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد میں اذان جب ہونے لگی، مخلوق خدا سب کہنے لگی، مسجد میں اذان جب ہونے لگی، مخلوق خدا سب کہنے لگی، مخلوق خدا سب کہنے لگی، اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر، اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ ماشاءاللہ ماں بہنوں کے پنڈال میں رضاکار لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں چادر رومال لے کر۔ میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دن کے پہلے دن کے لیے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے، اب اس کی بیٹی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرو، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائے، اللہ تیرے ماں باپ کو کربا کربا جنت الفردوس۔ عالم انصاری 500
माशाल्लाह। हाँ भाई, ये जितने लोगों ने दिया माशाल्लाह, सबका नाम आ गया, कई लोग हो गए। अब सबका नाम लेना थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ये है, मैं सबके लिए दुआ करता दे रहा हूँ। अल्लाह जिन जिन लोगों ने 500, 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000 दे, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। सबके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलामत मकाम अता फरमा। हाँ, औरतों में ऐलान कर दिया, आप चादर रुमाल लेकर घुमवाइए औरतों में माशाल्लाह है। और कोई नौजवान है? अच्छा, 100, 200, 300, 400, 100 टका वाला, 100 रुपए वाले भी आ जाइए माशाल्लाह, आप भी हिस्सा दे दीजिए। अच्छा, 10 टकिया वाला मत आइएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाए, जिसको 10 टका 5 टका देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वाले अब यहाँ कर दे दें इंशाल्लाह। और जो खुदरा पैसा देना चाह रहे हैं, खुदरा नोट अल्हम्दुलिल्लाह, वो चादर रुमाल कुछ बच्चे हैं, पकड़ ले भाई, कमेटी वाले में बेटा पकड़ ले चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम इंशाल्लाह। तारा तो करो भाई, सब नाम लिखा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपना नाम लिखा रहे, सब कुछ ना कुछ दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए एक बच्चा फोन पे कर रहा है, अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमाए। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच कर तुम ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाल्लाह, लोगों की लाइनें लग गई माशाल्लाह देने वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहता है कि मुसलमान चंदा नहीं देता है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि मुसलमान अगर चंदा नहीं देता है तो इतने बड़े बड़े इदारे कैसे चल रहे हैं, मस्जिदें कैसे बन रही है, मदरसे कैसे बन रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। अल्लाह जिससे चाहेगा अपना घर बना लेगा, अल्लाह जिसके माल तौफीक देगा, ठीक इंशाअल्लाह वो अपना माल को लगाएगा। ये देखिए नौजवानों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह। हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना शमीम साहब दामद बरकात हो, उन्होंने भी, हज़रत ने भी हिस्सा लिया, अल्लाह हज़रत के देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूम रहे हैं, आप उनके चादर रुमाल में दे दिएगा। और एक गुजारिश है, जलसा अभी शुरू हुआ है, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे पहले दिया गया है, ये जलसा अभी शुरू हुआ है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन जिनके चेहरे को देखना सवाब है, आरिफ बिल्ला हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स तौहीद साहब दामद बरकातहू हज़रत तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू वो भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब इब्राहिमी वो भी तशरीफ़ फरमा है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप लोगों को जाने का फैज़ा नहीं बनाना है, दिल जमी के साथ बैठना है, दीन की बातें सुननी है, दुआ करके यहाँ से जाना है। ये जलसा आपका है, इस जलसे को आपने सजाया है, इस जलसे को कामयाब बनाने की आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस जलसे को कामयाब बनाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदरसा, ये इदारा आपका है इंशाअल्लाह। आज कुछ नहीं दे पाए तो कोशिश कीजिएगा, कल हो परसों हो, जब भी हो इंशाअल्लाह क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ इस मदरसे के अंदर में ताबुन कीजिएगा। आज ये छोटा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश कीजिएगा कि ये बड़ा इदारा हो जाए। आज 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कल को ये मदरसे के अंदर 500 1000 बच्चे पढ़ें, अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का कुरान सीखे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान को पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता कीजिए।